ولا تكونوا ولا كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق، اس حق کو خلط ملط نہ کر دو، وہ حق جو کہ تمہاری کتابوں میں نازل ہو چکا، معرف باللام ہے، والاصل فی اللام علی دو، لام کے اندر اصل چیز ہے، ولا تلبسوا الحق الذي نزل فی کتابکم، وہ حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اس کو خلط ملط نہ کرو بالباطل، اس باطل کے ساتھ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے رہتے ہو، بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں آ گیا؟ ولا تكتموا الحق، اور حق کو چھپاؤ نہیں، حال یہ کہ وانتم تعلمون عاقبت ذالک، اس کے انجام کا بھی تمہیں پتہ ہے، وانتم تعلمون ما عاقبت من فعل ذالک، جو اس طرح کرتا ہے اس کا انجام کتنا برا ہے تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا۔ مولانا لبس یلبسو کا معنی آتا خلط ملط کرنا، سمجھے، اور لبس یلبسو کا معنی آتا پہننا، لباس، اس سے پہنا۔ لا تلبسوا الحق الذی، وہ حق یہ کہ جو تمہاری کتاب میں اتر چکا ہے، اس حق کو یہ کہ جو محمد رسول اللہ کی نبوت پر دلالت کر رہا ہے، اس حق کو خلط ملط نہ کرو بالباطل الذی، اس تحریف کے ساتھ، اس باطل کے ساتھ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو، ولا تکتموا الحق، اور حق کو تم چھپاؤ نہیں، وانتم تعلمون ما عاقبت من فعل ذلک، جو اس طرح کرتا ہے اس کا انجام کیا آپ کو خود بھی پتہ ہے۔ اب لا تلبسوا الحق اور لا تکتموا الحق دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو خیال کر لیں، لا تلبسوا الحق یہ اخص مطلق ہے اور کتمان عدم مطلق ہے، عام مطلق ہے، وہ اخص مطلق ہے، اس کا تعلق وہ لکھنے سے ہوتا تھا، جیسے آگے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور لا تکتمو اپنی زبان سے چھپاتے تھے، کہتے تھے لا نجد فی کتابنا التوراۃ اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب میں کچھ بھی نہیں، تو فالکتمان یتعلق باللسان، سمجھے، اور اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ، اور یہ جو لبس جو آ گیا لا تلبسوا، اس کا تعلق اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی کتابت کے ساتھ ہے، اس لیے دونوں میں، اور لا تکتموا الحق کا واو یہاں پر یہ دونوں کے دونوں الگ الگ منہیاً ہوں گے۔ لا تلبسوا الحق یہ کہ کتابت کر کے نبی کے، یہ کہ اوصاف کو خلط ملط نہ کر دو، الگ منہیاً ہو، لا تکتموا الحق کا زبان سے بھی نہ چھو، یہ الگ منہیاً ہو، اور اگر واو کو ماں کے معنی میں لے لیں گے تو پھر یہ کہ یہ ایک منہیاً ہو بنے گا، اس وجہ سے یہاں پر واو کے بعد لا ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، پھر کیا کریں؟ اتنے بڑے علماء ہیں، اتنے بڑے علماء ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ، اور اس قسم کے خواہشات نفسانی ہمارے پورے نہیں ہوں گے، پیسے ہمارے پاس نہیں ہوں گے، کیا کریں گے؟ فرمایا کہ نماز سے مدد لے لو اور نماز کا اہتمام کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مَعَ الرَّاكِعِينَ، راکعین سے مراد امت محمدی ہے، ان کے ساتھ، اور نبی پر ایمان لا کر کے انہی کے ساتھ، اور برخلاف یہود کی نماز کے، یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، لیکن یہ مفسرین کی بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے مولانا۔ حضرت مریم ظاہر ہے کہ وہ یہود کے دین پر تھی، حضرت مریم علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ وہ یہود کے دین پر تھی، اور اس کو قرآن کہتا ہے یا مریم مقنوتی لربک واسجدی ورکعی، رکوع آ گیا، لیکن ایک نقطہ ہے بس، آپ یہ کہیں یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں، یہاں پر رکوع مع الراکعین جو کہا یہ اشارۃ الی صلاۃ امت محمد، یہ محمد رسول اللہ کی نماز کی طرف، مسلمانوں کی نماز کی طرف اشارہ۔ دوسرا یہ ہے ورکعوا مع الراکعین کا معنی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہودیوں کے ہاں یہ ضروری نہیں تھی، سمجھے، اب اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ملنگو خیال کر لینا، قانون یہ ہے امر علی الاطلاق وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، جب کہ کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، وجوب پر دلالت کرتا ہے، مامور بھی واجب ہوتا ہے، اور اسی امر کی مدد سے اس کی ضد وہ حرام ہو جاتا ہے۔ الامر بشیء یوجب ایجابہ یا یثبت ایجابہ، الامر بشیء کسی چیز کا امر مامور بھی کی وجوب کو ثابت کرتا ہے، یثبت وجوبہ وجوب کو ثابت کرتا ہے، سمجھے، اور یہی چیز اللہ آپ کا بھلا کرے وَيُوجِبُ التَّحْرِيمَ ضِدِّهِ، اور اس کی ضد کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ اب اقامت الصلاۃ معمور بھی ہے، نماز پڑھنا نماز معمور بہا ہے، امر سے اس کا وجوب ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ ترک صلاۃ، وہ حرام ہے، وہ بھی اسی سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ معمور بہا ہے، امر سے وجوب ثابت ہوگا اس کا، اور ترک زکوٰۃ حرام ہوگا۔ مولانا کہ آپ کے پاس نصاب موجود ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟
وحد اللہ توحید واجب ہے اللہ آپ کو بھلا کرے امر سے، اس کی ضد شرک خود بخود حرام ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پتہ پڑ گیا؟ تو الامر بالشیء یثبت الوجوب، یہ امر تو وجوب پر دلالت کرتا ہے ایک، اور اس کی ضد میں ضد کی حرمت خود بخود ثابت ہوگی۔ یہ چیزیں غور کیا کرو، بہت زبردست چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ سمجھو، امر علی الاطلاق وہ تکرار پر دلالت نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ اضرب زیدن، ایک دفعہ پٹائی کر دی ہو گیا، اس میں تکرار نہیں ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ، لیکن تکرار ہوگا تو بالتعلیق شرط کی وجہ سے ہوگا اور دیگر اسباب کی وجہ سے تکرار ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، جب بے وضو وقت داخل ہو گیا تو فَاغْسِلُوا، پھر دوسرے نماز میں بے وضو ہو گیا وقت داخل ہو گیا فَاغْسِلُوا، تو اب یہ اغسلوا کے اندر تکرار آ رہا بالتعلیق شرط کی وجہ سے، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا، ورنہ امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا، اتہروا کے اندر تکرار نہیں ہے، لیکن ان کنتم جنوبا، ان کنتم جنوبا فاتہروا، ان کنتم جنوبا فاتہروا، پرسوں بھی ان کنتم جنوبا فاتہروا۔ اب ہمارے ساتھی یہاں اس قسم کے روزانہ بھی 3 مرتبہ فاتہروا ہوتے ہیں، تو امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا لیکن شرط اور تعلیق کی وجہ سے۔ اب اقیم الصلاۃ میں تکرار نہیں ہے، لیکن آپ نے پڑھا وقت جب داخل ہوتا ہے، وقت داخل ہوتا ہے مستقل ہے، وہ ایک سبب ہے، تو اقیم الصلاۃ پھر متوجہ ہوتا ہے، پڑھا نہیں پڑھا اصول فقہ، تو وہ تکرار اسی سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ پھر ان کے جو علماء تھے، جو علماء کے رشتہ دار ہوتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے، بعض علماء ان کے یہودیوں کے، کہ بابا تم لوگ ایمان لاؤ محمد رسول اللہ پر، ہماری مجبوریاں ہیں، بولو ہماری مجبوریاں، ہم ایمان نہیں لا سکتے، اس کو کہتے ہیں اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو اے مولویوں، اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو یہ کہ بھول بھی جاتے ہو، اور تم تو پہلے تمہیں قبول کرنا چاہیے، حال یہ کہ وانتم تتلون الکتاب التورات، تم تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو، اور آخر النبیین کا آپ کو پتہ بھی ہے، اتجہلون، کب تک تم جاہل بنو گے، فلا تاکلون، عقل سے کام نہیں لوگے مولویوں، یہ ان کے علماء کو خطاب ہے۔ اتجہلون یا اتغفلون، فاعطفہ ہے، سمجھے، اتغفلون، کب تک غافل رہو گے، فلا تاقلون، عقل سے کام نہیں لوگے۔ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اگر ہم نبی پر ایمان لائے تو بھی ہمارے خواہشات پورے نہیں ہوں گے۔ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، سمجھ رہی، مصیبتیں جب آ جائے، پریشانیاں آ جائے، اس کو نماز اور صبر سے حل کر دو۔ ہاں ملنگو، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے حدیث میں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر، جب آپ کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا، فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف فوراً دوڑتے، مسجد کی طرف، مسجد سے مسجد سالب الامراض ہے، مسجد جالب الامراض نہیں ہے، بولو، مسجد اور نماز سالب الامراض ہے لیکن جالب الامراض نہیں ہے۔ یہ پہلی بیماری کرونا ہے کہ جس نے بتا دیا کہ مسجد نہیں جاؤ، آپ کو بیماری لگے گی، بیوی کے پاس بیٹھ جاؤ، بچوں کے پاس بیٹھ جاؤ، اور وہ بچے آپ کے سامنے گند بھی کریں لیکن وہاں سے آپ کو کرونا نہیں لگے گا، مسجد میں جاؤ گے جہاں نماز ہے وہاں سے کرونا ہے۔ یہ ایسی سوچ ہے، لعنت والی سوچ ہے، غیر محسوس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، غیر محسوس طریقے سے کہ مسجد ایسی منحوس جگہ ہے کہ جہاں پر کرونا لگتا ہے، مارکیٹوں میں نہیں لگتا اور دیگر اداروں میں بھی نہیں لگتا۔ یہ ہے انگریز اس انداز پہ دین کا دشمن غیر محسوس طریقے سے شربت کے اندر شراب کو ملا کر کے پلاتا ہے، بہت خبیث قسم کے ہیں۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، وانتم، حال یہ ہے کہ تتلون التورات، تورات کی آپ تلاوت بھی کرتے رہتے جس میں لکھا ہوا کہ محمد رسول آخر۔ اتجہلون ایھا العلماء، اے یہود کے علماء، اتجہلون، جہالت سے کام لیتے ہو، یا اتغفلون غافل فلا تاقلون، تم سمجھتے نہیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، باقی تمہارے خواہشات حب جا کا مسئلہ ہے، واستعینوا بالصبر، صبر سے تم مدد لے لو، والصلاۃ، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، نماز سے یہ کہ مدد لے لو، ایک دوسرا یہ کہ واستعینوا بالصبر، صبر روزے سے، والصلاۃ، اور دعا سے۔ صبر کا معنی روکنا اپنے آپ کو، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گئی نہیں ہے؟
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَكَبِیرَةٌ، نماز بہت بڑی بھاری چیز ہے، دشوار ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَكَبِیرَةٌ، یہ حب جاں اور حب مال کو ختم کرنے کے لیے، ہاں ملنگو، حب جاں اور حب مال کو ختم کرنے کے لیے علاج بتا دیا۔ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بھاری ہے، دشوار ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع والوں کے لیے کوئی مشکل۔ اور خشوع والے، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو، جن کو یہ یقین ہے انہم ملاقو ربہم، اپنے پروردگار سے ملنے والے، وانہم الیہ راجعون، اللہ کے پاس وہ چلے جائیں گے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، مولانا خیال کر لینا، یظنون انہم ملاقو ربہم، بولو اللہ سے ملیں گے، تم اللہ سے ملے تو اس کے پاس چلے گئے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کے کہنے کا کیا؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تکرار ہے۔ فَأَحَدُ الْجُمْلَتَيْنِ يُغْنِي عَنِ الْجُمْلَةِ الْأُخْرَى، ایک یعنی ملاقو ربہم، اللہ سے ملے تو اس کے پاس چلے گئے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے کی کیا ضرورت؟ تو دونوں میں تفنن ہے مولانا، دونوں میں تاسیس ہے الگ ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو ثَوَابِ رَبِّهِمْ، ایمان والے وہ ہے، خشوع والے جن کا یہ یقین ہے کہ ملاقو ربہم، ملاقو ثواب ربہم، ملاقو ثواب ربہم، اللہ کی طرف سے جو بدلہ ان کو ملنے والا ہے اس کو پالیں گے۔ وَأَنَّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس لوٹ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے مولانا، بعثت کا عقیدہ یقین ہے۔ اب اعتقادیات کے اندر ظن جو ہے نا یہ کفر ہے، اور لقاء الرب اور رجوع الی الرب للبعث، بعثت والا مسئلہ عقیدہ یہ تو قطعی ہے، تو یظنون کیسے استعمال ہوا؟ اس لیے یہ ظن جو ہے نا یہ یقین کے معنی میں مولا، الذین یظنون، اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا الذین یتیقنون، جن کا یہ یقین ہے انہ ملاقو ربہم۔ خیال کر لینا، الظن فی الاعتقادیات، عقائد کے اندر ظن کفر ہے مولانا، میرا گمان، ظن بھی کفر ہے اور شک بھی کفر ہے اور وہم بھی کفر ہے۔ اعتقادیات میں ظن نہیں چلتا، عقائد قطعی ہوتے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا خبر الواحد لا یفید الا ظن، پڑھا نہیں پڑھا شرح النخبہ میں، اخبار احاد سے ظن ثابت ہوتا ہے۔ جب ظن ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ عقائد کا ثبوت اخبار احاد سے نہیں ہوتا، ان کے لیے تواتر ضروری ہے، یا قرآن پاک پورا کا پورا متواتر ہے، اور ایسی دلیل جو قطعی ثبوت قطعی دلالت ہو۔ اس لیے یظنون ظن یہ یقین کے معنی میں ہے ایک۔ اس کے بعد مسئلہ سمجھو، ظن کے فی نفس ہی مختلف درجات ہیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ بازار کے اندر آج کل انار مل رہا ہوگا۔ الظن فی الامور المباحۃ مباح، بولو الظن فی الامور المباحۃ، امور مباحہ کے اندر ظن اللہ آپ کا بھلا کرے مباح ہے، سمجھے؟ ظن، اور کبھی الظن یثبت بہ الوجوب، بولو دوسری صورت الظن یثبت بہ الوجوب، ظن سے وجوب ثابت ہوتا ہے، جیسے اخبار احاد التی لا تفید الا الظن، ظن کا فائدہ دیتے لیکن یجب العمل بمقتضاها، ان کے مقتضا پر عمل کرنا واجب ہے۔ پوری شریعت میں 90% اللہ آپ کا بھلا کرے عملیات سے اخبار احاد، بخاری مسلم ترمذی سارے کے سارے وہ ظنی ہے، اور جمہور کے آپ نے پڑھا ہے کہ وَحُکْمُهُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، شرح النخبہ تو ہے، اور کیا ہے؟ خبر واحد ظنی ہے، وَحُکْمُهُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، ظن کا فائدہ ہے، اور اخبار احاد ظن پر یہاں عمل کرنا واجب ہے۔ فَالظَّنُّ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مُبَاحٌ وَالظَّنُّ فِي الْعَمَلِيَّاتِ، اور عملیات کے اندر اخبار احاد جو ظن یجب العمل بہ، اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ واجب ہے عمل کرنا۔ تیسری صورت ظن مستحب ہے، میرا گمان ہے اظن ان الجمیل کذا و کذا، میرا گمان یہ ہے کہ جمیل بڑا اچھا ہے، حسن ظن بالجمیل یہ مستحب ہے، بولو ارے جمیل بندے کا نام ہے، اظن الجمیل، ہاں ملنگو، اظن الجمیل تقیا و نقیا، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ متقی پرہیزگار ہے، آگے وہ خود جانتا ہو، یہ حسن ظن مستحب، سمجھے؟ اظن الجمیل انہ لص، میرا گمان ہے کہ یہ چور ہے، بہت بدمعاش ہے،
گمان کر رہا ہوں، جبکہ میرے پاس دلیل قطعی نہیں ہے، گمان کر رہا ہوں، یہ مکروہ ہے۔ ظن السوء، سمجھے؟ ظن سوء بالمومن، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور ظن اللہ آپ کا بھلا کرے اعتقادیات کے اندر کفر ہے، اعتقادیات کے اندر ظن کفر ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یظنون یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ لقاء الرب، لقاء الرب اللہ سے ملنا، بعثت یہ یقینی ہے مولانا، اور رجوع الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی بعثت کے لیے حساب و کتاب، یہ سارے کے سارے ارے خیال کر لینا مولانا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ یا بنی اسرائیل، تاکید کے لیے دوبارہ لا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت بها علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، میرے نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت بها علیکم، جو میں نے تم پر نعمت کر دی ہے، وانی فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، فضلتکم فضلتکم مرتن بعد مرتن، تفیل تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک لے کر 4000 انبیاء گئے، سب کو سبحان اللہ۔ فضلتکم علی العالمین، علی عالمی زمانکم، تمہارے زمانے پر، جن تمہارے زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مفضول ہے، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، تم افضل ہو۔ آخر ہمارا مولوی صاحب جو زور لگا رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے، اس کے پیچھے تو کوئی تحریک تو ہے نا، انبیاء بڑی تعداد آ گئی مولوی صاحب، صرف موسیٰ علیہ السلام سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی تعداد، اس سے پہلے الگ۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ تفیل تکرار پر ہے، علی العالمین، علی عالمی زمانکم، تمہارے زمانے پر، بکثرت الانبیاء فیکم، رعایتیں بھی اللہ نے ان کے ساتھ خوب کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرا کرو، فرماتے یومن ایسے دن سے، لا تجزی فیہ نفس، اس دن کے اندر، یہ جملہ صفت بنے گا یومن کے لیے، لا تجزی فی نفس، کوئی نفس بدلہ نہیں دے گا، نفس دوسرے کسی نفس کو، شین کسی چیز کا، یعنی کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ، کسی نفس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، کسی نفس کے بدلے میں کسی نفس کے نفس سے عدل، کوئی فدیہ اور کوئی عوض اور کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہیں ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ مولانا جب مجھے کوئی گرفتار کرتا ہے، میرے بارے میں جب کوئی خطرہ ہوتا ہے، پہلی کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے، پہلی کوشش ہوتی ہے مال دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا دوں، یا سفارش کو آدمی اپناتا ہے، یا سفارش یا مال، یا یہ ہے کہ گتم گتا کہ میرے طرف سے لوگ آئیں گے اور دھکا دیں گے، جنہوں نے مجھے پکڑا ہے ان سے لڑائی کر کے میری نصرت کریں گے۔ اللہ فرماتے تینوں بھی نہیں اس دن میں، یہی 3 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں، کسی نے کسی کو پکڑا، یا اس کی طرف سے مضبوط لوگ آئیں گے اس کی مدد کریں گے، اس کے قوم کے لوگ آئیں گے، یا سفارش کریں گے کسی بڑے آدمی کو، جیسے کسی مدرسے میں اگر آپ کو داخلہ نہ ملے تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا کسی فوجی سے فون کرا دو، یا یہ ہے کہ کسی سیٹ سے فون کرا دو، بس بات ختم۔ بولو، سفارش قبول ہے، قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا جھوٹ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا قربان جاؤں اس وردی پہ، اس لیے سب میرے ساتھ مل کر کے بولو پاک فوج زندہ باد، سمجھ رہی ہوں، زندہ باد۔ اس لیے پٹھان کو پکڑا، انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے یا طالبان ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ پٹھان غریب کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو تو طالبان پھر پیٹتے ہیں، طالبان کو کہتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ طالبان ٹھیک ہے تو یہ پیٹتے ہیں، پھر کیا کہنے لگے خدا کی قسم تم بھی ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اصل بے غیرت ہم ہیں، سمجھے بھی؟ کہا کہ اللہ کی قسم طالبان بھی ٹھیک ہے، تم بھی کیا ہے، تم بھی ٹھیک ہو۔ یہ 3 طریقے ہوتے مولانا۔ اب پھر خیال کر لینا، یہاں شفاعت پہلے ہے اور لا یؤخذ منہا عدل، مال اور بدلہ یہ مؤخر ہے۔ تیسرے یا بنی اسرائیل میں جا کر کے وہاں پر پہلے پھر مال ہے، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے سفارش ہے، سمجھے؟ تو کہیں مال کی اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے مال بھی تو مال ہے نا، بولو ہاں، اور کہیں اپنے نفس زیادہ محبوب ہے، سفارشی بڑھے، اور کہیں مال کی اہمیت کو بتا رہے، انسان تو مال کا بھوکا ہے نا، مال المال ما یمیل الیہ التبع،
رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفزة إلى من عنده فزة ومن لا عنده فزة فعنه الناس منفزة. مال مال پیسہ پھینک تماشا دیکھ کھیڈ مقدراں دی دنیا مطلب دی ہو یار گاڑی دے پیچھے جنا جڑا لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ہوتے چلیے گا. واتقوا یوم لا پھر مسئلہ سمجھو مولانا. نفس نکرہ تحت النفی واقع ہے، لفظی طور پر مفرد ہے لیکن معنوی طور پر اس میں عمومیت ہے، تو اس لیے اللہ کا اور مؤنث بھی ہے تو مؤنث معنوی سمائی آگے لا ہم ینصرون یہ ہم کا مرجع بھی نفس ہے لیکن معنوی طور پر جمع ہے اس وجہ سے ضمیر اور ینصرون بھی یہ ہو گیا مولانا. اس سے معتزلہ نے استدلال کیا. معتزلہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کریں گے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ہر ایک کو اپنی کوشش کام آئے گی. نہ نبی نہ حافظ نہ عالم نہ مجاہد شہید کسی کے لیے سفارش نہیں کریں گے. یہ دلیل ہے ان کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. پہلے والا نفس شفیع ہے، ان نفس دوسرا نفس وہ مشفوع لہو ہے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے. کوئی شفیع کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا، کسی کو مشفوع کوئی مشفوع لہو ایسا نہیں ہوگا جس کے لیے کوئی شفیع ہو. دلیل سمجھ میں آ گیا؟ یہ عموم ہے جی. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سفارش کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلا شفیع جو سفارش کر رہا ہے وہ بھی موحد ہو توحیدی ہو. دوسرا یہ کہ مشفوع ہو جس کے لیے سفارش کی جا رہے وہ بھی مسلمان اور موحد ہو. تیسرا یہ کہ شفاعت بإذن اللہ ہو. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. اب روایت سفارش کے بارے میں متواتر ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات مخصوص منہا البعض ہے. بولو یہ آیت کیا ہے؟ مخصوص منہا البعض ہے. اب معنی ہوگا جمہور کے مسلک کے مطابق واتقوا یوما لا تجزی فیہ نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ شیئا. بولو ایک لا تجزی نفس مسلمۃ عن نفس کافرۃ شیئا. بولو بالکل ٹھیک ہے. لا تجزی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ شیئا. لا تجزی نفس مسلمۃ عن نفس کافرۃ شیئا. لا تجزی نفس کافرۃ عن مسلم. سمجھے؟ عن نفس مسلم. کافر کیا سفارش کرے گا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی اس کا خیال کریں. یہ مسئلہ آ گیا. ہمارے حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فتح دار دیوبند والے مفتی عزیز الرحمن فقیر تھے ولی اللہ تھے مولوی صاحب. سمجھے؟ حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ رات کو حضرت سو گئے عشاء کے بعد آگے یا اللہ ادھر قرآن انکار کر رہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان کو اپنی محنت کام آئے گی اور ادھر سے یہ کہ قرآن بھی کہہ رہا حدیث بھی کہہ رہی ہے سفارش علماء سفارش کریں گے تو یہ تو آپس میں تعارض ہے. سمجھے؟ یہاں سے حضرت غریب گنگو تشریف لے گئے پوری رات پیدل چلے گئے. پیدل جا جا کر کے حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فجر کی نماز میں پہنچے. حضرت فرمایا فقیر یہ اس ٹائم پہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا حضرت رات کو مجھے خواب بھی نہیں آیا اس لیے میں پیدل آیا ہوں. یہ ایک جگہ قرآن کہتے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. دوسری جگہ یہ ہے کہ دوسری حدیثیں بھی ہے کثرت سے تواتر سے انبیاء سفارش کریں گے. قرآن میں خود بھی موجود ہے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی. تو یہ تو تعارض ہے. حضرت نے فرمایا کوئی تعارض نہیں ہے. مشفوع لہو کے پاس سرے سے ایمان نہیں ہے تو پھر یہ کہ شفیع اس کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، سفارش نہیں ہوگی. سمجھے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى مِنْ إِيمَانِهِ. ایمان اپنا کام آئے گا ایمان. اور اگر ایمان مشفوع لہو جس کے لیے سفارش ہو رہی ایمان اس کے پاس ہے لیکن اعمال میں کمی ہے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا اس کے لیے سفارش کار آمد ہے اور مفید ہے. ہو گیا؟ چلیے گا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. مولانا میرے نبی کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو تو اللہ نے نجات نہیں دی بلکہ ان کے آباء و اجداد کو نجات دی. اذ نجینا آباءکم من آل فرعون. بولو اذ نجینا آباءکم من آل فرعون ویستحیون نساء آبائکم یذبحون ابناء آبائکم واذ فرقنا بکم البحر
وَإِذْ فَرَقْنَا بِآبَائِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَا آبَاءَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَآبَاؤُهُمْ وَآبَاؤُكُمْ كَانُوا يَنْظُرُونَ. یہ سارے کے سارے، لیکن الانعام علی الابناء هو الانعام علی الابناء، الانعام علی الآباء هو الانعام علی الابناء. اس وجہ سے اللہ کے لیے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ہاں ملنگو. اذکروا اذ نجیناکم من آل فرعون، جبکہ ہم نے فرعون کے چماچم سے اور فرعون کے یہ کہ پیروکاروں سے آپ کو نجات دے دی. یسومونکم در حال کہ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، برے قسم کا عذاب یہ کہ وہ آپ کو چکھاتے تھے. یذبحون ابناءکم، اب یسومونکم سوء العذاب یہ بمنزلت مبدل منہ کے، اور یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم یہ اس کے لیے بمنزل بدل کے. فعل بدل نہیں ہوتا، بمنزلت البدل اس کو کہتے ہیں. بولو، فعل بدل نہیں ہوتا، بمنزلت البدل. ویذبحون ابناءکم، وہاں آپ پڑھیں گے اس میں سورہ ہجر کے اندر ہے، نہیں سورہ ابراہیم کے اندر ہے. وہاں اللہ آپ کا بلا کہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام. سمجھ میں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ نعمتیں الگ الگ کر کے واپ سے الگ الگ بتا رہے. اور یہاں پر یہ کہ اللہ آپ کا بلا کرے، قائل اللہ ہے، وہ مقولت موسیٰ ہے، یہ مقولت اللہ سبحانہ وتعالی. هذا هو الفرق بینہما. اس لیے یہاں پر واو نہیں ہے، التواب اشتہ. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دیا آپ کو، من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے، ان کے کمانڈوں سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ آپ کو برے قسم کے عذاب چکھاتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. اس لیے فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ اب ایک بچہ پیدا ہوگا جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کی حکومت کے لیے اور آپ کی صدارت کے لیے اور آپ کی ربوبیت اور آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ الوہیت کے لیے، آپ کی الوہیت کے لیے بہت خطرناک ہے. اس لیے اس نے کہا بچوں کو ذبح کرو، لڑکوں کو ذبح کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. بولو، اور قتل شروع ہو گیا دھڑا دھڑ. سمجھے؟ ہزاروں اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بچے قتل ہو گئے. یذبحون ابناءکم، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو وہیں سورہ قصص کے اندر آئے گا پورا، اور اسی طریقے پر سورہ طٰہٰ کے اندر کہ والد نے اس کو پیٹی کے اندر یہ کہ ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام جن دنوں میں پیدا ہوا، سامری انہی دنوں میں پیدا ہوا. اس کا نام بھی موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے. موسیٰ کو والدہ نے پیٹی میں ڈالا، جیسے کہ قصہ آپ کے سامنے آئے گا. وہ فرعون کی بارگاہ میں پہنچا، اور سامری کی والدہ نے یہ کیا، اس کو لے جا کر کے کسی غار میں رکھا کہ ذبح کرنے کے بجائے اس غار میں مرے چوری چھپکے سے کسی غار میں اس کو رکھ دیا. جبریل علیہ السلام آ کر کے باقاعدہ اپنے دست مبارک سے اس کو شہد چٹواتے تھے. جبریل علیہ السلام اپنے دست مبارک سے شہد چٹواتے تھے. تو جبریل نے جس کو شہد پلایا، شہد کھلایا، وہ بن گیا کافر، اور کافر نے جس کو کھلایا پلایا وہ بن گیا مرسل. موسیٰ الذی رباه فرعون مرسل، موسیٰ الذی رباه فرعون مرسل، موسیٰ الذی رباه جبریل کافر. موسیٰ الذی رباه فرعون مرسل، وہ رسول بن گیا. یہ اللہ پاک اپنی قدرت وہیں سے دکھاتا ہے. جی چلیے گا مولوی صاحب. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، برے قسم کے عذاب. اس عذاب کی ہے کہ وضاحت یذبحون ابناءکم، تمہارے پیارے پیارے لخت جگروں کو وہ ذبح کرتے تھے، ایک 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 بار بار تفیل تکرار پڑا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، آئندہ چل کر کے وہ نساء بنتی ہے. بولو، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے کہ آئندہ چل کر کے وہ نساء بنیں گے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُم، ہو گیا مولانا. ایک دوسرا یہ کہ یستخدمون فروج نسائکم. بولو، حیا کا اطلاق شرمگاہ پر بھی ہوتا ہے. تمہاری عورتوں کی شرمگاہ کو کیا کرتے تھے؟ اس کو استعمال کرتے تھے. تمہاری عورتوں سے خدمت لیتے تھے. ان کی مرضی ہوتی ہے، لانگ مارچ، آزادی مارچ، یہی ہے. جی سمجھے؟ یہ بڑے بڑے جو ہوتے چور ڈاکو، وہ یہی ہے جس کی بیٹی جس کی بیوی اس کو پسند آ جائے. ہمارے بلوچستان میں ظالم قسم کے لوگ، سردار قسم کے ایسے بھی لوگ کہ جہاں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، چلتے چلتے، چونکہ بلوچستان میں پردے کا ماحول نہیں ہے، کہیں دیکھا کسی کی بیٹی پر، بہن پر نگاہ پڑی، کہا اس کو باندھ کر کے رکھو، بندے کو باندھا اور اس کی خاتون کی عزت لوٹی. سمجھے میرے کو؟
ساتھی اس کو ذرا خیال کر لیں، سمجھے ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی، اللہ آپ کو زندگی دے دے، بد لسانی، بدگمانی، بد نگاہی خاص طور پر یہ زنا اور بدکاری یہ قرض ہے، اللہ ان کا بدل دنیا میں لیتا ہے۔ کوئی کسی کی بہن کی عزت کو لوٹتا ہے، چاہے اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، گن مین رکھے، فوجی رکھے، دائیں بائیں کمانڈو رکھے، وہ ڈرائیور اور وہ گن مین خود اس کی بیوی کی اور بیٹیوں کی عزت لوٹیں گے، لیکن وہ بچے گا نہیں، اللہ اس دنیا میں بدل لے گا، اس کا خیال کر لے ساتھی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ایک تو یہ کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وہ آگے جا کر کے نساء بنتی تھی، ان سے پھر یہ کہ خدمت لیتے تھے۔ اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کا معنی يَسْتَخْدِمُونَ فُرُوجَ نِسَائِكُمْ، تمہارے عورتوں کی شرمگاہوں کے ساتھ وہ کھیلتی تھی، ان کی مرضی ہوتی ہے سب۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اب ذَلِكَ کا مشار لے دو چیزیں ہیں، وَفِي ذَلِكَ الْإِنْجَاءِ نَجَّيْنَاكُمْ کے، وَفِي ذَلِكَ الْإِنْجَاءِ، اس نجات کے اندر بلاء عظیم من ربکم، ایک بہت عظیم نعمت ہے تمہارے پروردگار سے تمہاری طرف، یہ اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اب بلا نعمت کے معنی میں ہو گیا، اب بلا کس کے معنی ہو گیا؟ نعمت، جبکہ ذالک کا مشار الیہ کون ہو گیا؟ نجات، میں نے آپ کو نجات دی۔ وفی ذالک الانجاء، وفی ذالک النجات، وفی ذالک الانجاء، اس نجات کے اندر بلاء عظیم، نعمت عظیمت کائنۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے عظیم نعمت اللہ نے تم پر کر دی ہے، یہ ہے بہت بڑی۔ سمجھ رہی میں؟ تمہارے عورتوں کو بھی بچانا، نجات دینا، تمہاری غیرت کو بھی بچانا، اس سے بڑی نعمت عظیم کائنات کے اندر نہیں، اور اس سے بڑی بے غیرتی بھی نہیں ہے کہ جب کسی کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ جائیں۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ ایک دوسرا، وفی ذالک، اس میں اللہ آپ کا بھلا کر، یذبحون، قتل، وفی الذبح، وفی ذالکم بلاء، اور اس بچوں کو وفی ذبح الابناء، تمہارے ابناء کی ذبح کے اندر بلاء عظیم، ایک بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا سانحہ تمہارے، بڑی پریشانی، بڑی مصیبت تمہارے لیے تھی، اس سے اور بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ پہلے بلا کا ترجمہ کیا کر دیا؟ نعمت، اب بلا کا معنی مصیبت کیا کر دیا؟ ہو گیا مولانا؟ اور بلا کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے قرآن میں، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ شیخ منظور میرے خود ایک سے بات ہوگی، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، ما معنى هذا؟ فقلت إن البلاء إذا أردنا من ذلك الإنجاء فإذا البلاء بمعنى النعمة والإنعام، وإذا أردنا به، وإذا أشرنا بذلك إلى الذبح فيكون معناه المصيبة الداهية۔ اب مصیبت، لا، یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، شیخ منظور هذا تحریف۔ اب عرب کو بھی اللہ نے اسی طرح قرآن سے فارغ کر دیا ہے، اس لیے قرآن میں بلا کا اطلاق نعمت پر بھی ہے، حسنات بھی ہے، سیئات مصیبات پر بھی ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ۔ اڑے کچھ پہلے پڑھ گیا، خیال کر لینا مولانا۔ ایک مسئلہ، یہ جو کربلا ہے نا، یہ کربلا بھی نہیں ہے، یہ کربلا، کربلا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کربلا۔ اصل میں کربن و بلاء ہے، جیسے احد و اشر۔ اب احد کا دال درمیان میں آ گیا تو وہ تو مبنی ہو گیا، اور اشرہ کے اندر واو مبنی ہے، اس کو ٹھوک دیا تو احد اشرہ ہو گیا۔ اب ہو گیا کربن و بلاء، کرب کا بادر میں ایک کر دیا ہم کو تو کربا ہو گیا، اور واو کو ٹھوک دیا، اللہ کو بلا کر داخل کر دیا کس میں؟ بلا کے اندر، تو وہ بلا ہو گیا۔ اب ہو گیا کرب بلاء، بولو کرب بلا، پہلے والی با کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، اب ہو گیا کرب بلاء، اور حمزہ کو آخر سے تخفیفاً حذف کر دیا، ہو گیا کرب بلا، اور پھر اس کو پٹھان اور بلوچوں نے اور تخفیف کر دیا، کربلا۔ سمجھو بھیا کیا؟ کربلا، اور اسی سے آ کر پھر ہو گیا کرونا۔ مذاق کر رہا ہوں جی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نعمتیں گنوا رہا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بحر قلزم کو یہ ہے کہ ہم نے بِسَبَبِكُمْ، تمہارے وجہ سے ہم نے یہ کہ اس کو چیر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ بِسَبَبِكُمْ، میں نے عرض کیا کہ یہ خود جو یہود نبی کے زمانے میں تھے وہ نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بحر قلزم کو جب کہ ہم نے چیر دیا ایک، بِسَبَبِكُمْ تمہارے سبب سے، یعنی بِسَبَبِ آبَائِكُمْ الْبَحْرَ۔ دوسرا یہ کہ با لام کے معنی میں، وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ، بولو
وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے آپ کو نجات دی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعون کے پیروکاروں کو ہم نے غرق کر دیا حالیہ کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ آپ دیکھ رہے تھے نہیں بلکہ وَأَنْتُمْ مُتَحَيِّرُونَ آپ حیران سرگردان تھے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ آپ دیکھ بھی رہے تھے تماشا آپ کی مرضی ہے ترجمہ کرو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یا یہ کہ آپ حیران تھے مولانا نظر کا معنی ایک آتا ہے تقلیب الحدقہ بولو اپنی آنکھ کی پتلی کو ادھر ہے ادھر پھیر دیا تو ان کو میں دیکھ رہا ہوں ایک نظر کا معنی اصل دیکھنا ہے یہ بھی قرآن میں استعمال ہے دوسرا قرآن میں نظر کا معنی تھا غور فکر قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غور فکر کرو کہ آسمان و زمینوں میں کیا ہے سمجھ میں آ گیا اور تیسرا نظر کا معنی تحیر تیسرا معنی نظر کا آتا ہے تحیر حیران یہاں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا معنی وَأَنْتُمْ مُتَحَيِّرُونَ سمجھے ظاہر ہے کہ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے سے جماعت آ رہی فرعون کی کہ جی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہم تو پکڑے گئے ہم تو پکڑے گئے قَالَ كَلَّا متنبہ ہو جاؤ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ میرے پاس میرا رب ہے میرے رب کی مدد ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کچھ بھی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد سمجھو ایک یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ پہلے والے یہ صف والے یہ میرے دشمن ہیں سمجھ رہی ہیں کہ نہیں یہ میرے دشمن ہیں انہوں نے میرا سینہ زخمی کر دیا ہے مولوی جمیل نے خاص طور پر مولوی امیر حمزہ نے انہوں نے چھوڑا نہیں ہمیں ایک یہ ہے کہ ان کو یہ میرے سامنے دریا میں غرق ہو یا ان کو کوئی گولی مارے مجھے خوشی ہوگی نہیں ہوگی نا خوشی ہوگی دوسری صورت یہ کہ ان ظالموں کے ہاتھ پاؤں تم لوگ باندھو ان کے ہاتھ ان سے کوئی خطرہ نہ ہو میں خود اپنے دل کی بڑھاس کو کس کر کے ان سے نکالوں ڈنڈا اٹھا کر کے چاہے سر پہ ماروں یا سینے پہ ماروں آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں میں سے وہ کہ میرا دشمن کوئی اور آدمی ان کو مارے کوئی اور ان کو مارے اس میں مجھے زیادہ خوشی ہوگی یا یہ کہ میں خود ماروں اس میں خوشی خود ماروں تیسرا یہ ہے کہ میرا رب کہ تو تیار بیٹھ جا یہ خود اپنے آپ کو ماریں گے خود اپنے آپ کو مارے سمجھتا ہے یہ ایک الگ قسم ہے آیا سمجھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے سینہ کو پیارے سینہ کو جنہوں نے زخمی کیا تھا اور بنی اسرائیل پر جنہوں نے قبطیوں نے ظلم کیا تھا اللہ نے ان کو غرق کر دیا ان کے سامنے ان کو خوشی ہوئی آنکھیں ان کی ٹھنڈی ہوگی اس وقت حیرت زدہ تھے دیکھ بھی رہے تھے کہ سمجھو اور صحابہ کے دل مشرکین مکہ نے جلایا تو اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں یہ گویا کہ بندے ہوئی ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَیْدِیکم بولو قاتلوہم یعذبہم اللہ بِأَیْدِیکم تمہارے ہاتھ سے تم کس کر کے مارتے رہو واہ واہ صحابہ کے دل کا بڑا ہنسنے چل گیا یہ دوسری صورت تیسری صورت ہے اللہ کی مرضی ہے کوئی نبی بھی نہیں لیکن کربلا میں جن لوگوں نے مارا فرمایا تم تماشا دیکھتے رہو یا حسینہ یا حسین یا حسینہ یا حسین یا حسینہ یا حسین یا حسینہ یا حسین یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ جب راضی ہوتا ہے اس کا انتخاب ہے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 18-20 نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا اور مریم نبیانی نہیں ہے لیکن اللہ نے پوری صورت اس کے نام پہ کر دی اما مریم نبیانی نہیں ہے نبیہ نہیں ہے لیکن پھر پوری صورت اللہ نے اس کے نام پہ کر دی اور ہماری والدہ ہم سب کی ماں عائشہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے عاشت ہاں معلوم گو تابت حیاً و میتاً زندگی اور وصال کے بعد دونوں صورت میں روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ آپ کو لے جائے یہ نبی کا محراب ہے اور ادھر یہ بالکل ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے الٹے ہاتھ پہ حضرت فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے عائشہ مرنے سے پہلے زندگی میں بھی جنت میں رہ رہی تھی مرنے کے بعد تو جنت ہی جنت سمجھتا ہے ما بین بیتی یہ مولی منظور کا تھوڑی گھر ہے بلوچوں کا گھر نہیں ہے یہ میرے نبی کا گھر ہے اللہ مجھے قربان کر دے اس پر سمجھے میرا اڑے کچھ بھلے پڑا آپ کو تینوں میں فرق سمجھ میں آ گیا اللہ کی مرضی ہم کیا کر سکتے بابا سمجھ رہی میں کہ نہیں
اب یہ کہتے کہ حضرت حسین کو تم نے قتل کیا، تم لوگوں نے، ہم کہتے تم نے قتل کیا، وہ کہتے تم نے قتل کیا، ہم کہتے تم نے قتل کیا۔ تو جب مجھے قتل کریں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، مجھے قتل کریں گے، میرے پاس یہ جو پیسے میں سے ہے، یہ میرے یہ جو کارڈ ہے، یہ تلاشی ہے کہ پولیس تلاشی کے لیے کارڈ بھی میرا مل گیا جمیل سے، اور پیسے بھی میرے جمیل سے مل گئے، میرے کچھ کاغذات تھے اللہ آپ کا بھلا کر وہ جمیل سے مل گئے، تو میرا قاتل کون ہے؟ پولیس والے یہی تو کرتے ہیں، سمجھ رہی میں۔ اب حضرت حسین کا گھوڑا کس کے پاس ہے؟ ہاں معلوم، تلوار کس کے پاس ہے؟ وہ تلواریں اور گھوڑا کس کے پاس ہے؟ اب باقی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، پیٹتے رہو اپنے آپ کو، سمجھے بھائی جان، پیٹتے رہو، بلکہ سنیوں کو چاہیے کہ سنیوں کو چھریاں بھی دے دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، بڑی بڑی چھریاں تیز کر کے ان کو دے دے کہ بابا یہ ہماری طرف سے یا حسینہ یا حسینہ۔ آیا مسئلہ؟ سامان سارا مقتول کا اور شہید کا، غریب کا، قربان جب میرے ماں باپ اس پہ قربانی، اس کا سارا سامان تمہارے پاس ہے، تو پھر بھی قاتل ہم ہیں۔ ہاں معلوم، سامان تو سارا سب کچھ شہید کے، غریب کے تمہارے پاس ہے، ہم کدھر سے قاتل بنے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، یہ 3 صورتیں ہوں گی۔